ایک حدیث سناتا ہوں. آپ کہتے ہو ایک صاحب سے میں نے کہا شکر ادا کرو. کس بات پر شکر ادا کروں؟ میں نے کہا لو میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی. حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا, اس نے 400 سال عبادت کی. کتنے سال؟ ہمارے یہاں کوئی مرے نا تو عمر ہوتی ہے 80 سال 90 سال. ویسے بھی امام غزالی کہتے ہیں جب تم کسی محفل میں جاؤ نا تو وہاں دیکھو کتنے بوڑھے ہیں اور کتنے جوان ہیں, تو تمہیں بوڑھے کم ملیں گے, جوان زیادہ ملیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ لوگ بوڑھے کم ہوتے ہیں, پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں. جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کا احترام کیا کرو. تو اس کی کتنی عمر تھی؟ عمر تو زیادہ تھی. عبادت کتنی کی اس نے؟ کتنی سال؟ جلدی بولو کتنے سال؟ اور اس نے پھر حضور فرماتی ہے, حضور کی حدیث ہے, حضور فرماتی ہے اس نے دعا مانگی, یا اللہ جب تو نے عبادت کی توفیق دے دی ہے نا تو اب مجھے سجدے میں موت کی بھی توفیق دیتے ہیں. تو سجدے میں وہ مر گیا. کیا ہوا؟ مر کے رب کی بارگاہ میں پہنچا. رب نے فرمایا فرشتوں اس سے میں راضی ہوں, اسے بخش دو میری رحمت سے, میرے فضل سے. تو وہ بیچ میں بول گیا, مولا تو اپنے فضل سے بخشے گا تو میری عبادت کا کیا ہوگا؟ تکبر ہو گیا. پھر رب نے فرمایا اور فرشتوں اسے میرے فضل سے بخش دو. کہنے لگا مولا وہ میری عبادت کا کیا ہوگا؟ کچھ لوگ نماز پڑھ کے نہیں ہو جاتے بد اخلاق. یار یہ ہو ہی نہیں سکتا بندے کے ساتھ کہ بندہ نیک بھی ہو اور اس کی زبان پر رحم نہ آئے. آپ مجھے بتاؤ کچھ لوگ سجدے کرتے ہیں مگر پھر بھی بد اخلاق رہتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب سجدہ ہو ہی نہیں. اگر کوئی 5 بار عطر کی دکان میں جائے تو خوشبو آئے گی نہیں آئے گی؟ بن لگایا آئے گی نہیں؟ تو جو 5 بار سجدے لگا رہا ہے, اللہ کو رحیم اور کریم کہہ رہا ہے, اس کے دل میں رحمت کیوں نہیں اتر رہی؟ وہی ہے نا, دل اپنا پرانا پاپی تھا, صدیوں میں نمازی بن نہ سکا. کچھ لوگ تسبیح پڑھ پڑھ کے بد اخلاق ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹویننگ نہ کرتے. کیا؟ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں. داتا باؤ کہتے ہیں تسبیح تو پھر گئی مگر دل نہیں پھرا. کبھی سروا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ اکبر. نماز برکت دیتی ہے, رحمت دیتی ہے, بد اخلاق نہیں بناتی کسی کو. ذرا غور تو کریں. رب نے فرمایا میری رحمت سے بخش دو. پھر وہ تیسری بار بھی بول گیا میری رب میری عبادت. تو اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ بڑی عبادت کرتا ہے, ایسا کرو اس کی عبادت کو میری نعمتوں سے تولو. جو نعمتیں اس نے جو ہے نا, جو نعمتیں اس نے استعمال کی ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے رب سے عرض کی مولا کون سی نعمت؟ رب نے فرمایا اس صرف آنکھوں کو, یعنی زبان چھوڑ دی, جو ہے وہ زبان چھوڑ دی, ناک چھوڑ دی جو سوکھتی, ہاتھ چھوڑ دیے, صرف آنکھوں سے تولو. یار کون سی آنکھیں؟ وہی آنکھیں نوجوانوں جس میں رات کو موبائل میں گندی فلم دیکھ کے سو گئے, رات میں گھٹیا چیزیں دیکھی, رات کو دیکھ کے رات کو سو گئے, نہ جانے کیا کیا دیکھتے رہے, مگر صبح کو اٹھے تو آنکھیں اندھی نہیں ہوئی تھی, صبح کو اٹھے تو نہ آنکھوں کی روشنی نہیں گئی تھی. تو سجدہ کرنا چاہیے تھا, رب سے کہنا چاہیے تھا پروردگار میں کتنا گنہگار انسان ہوں, تو نے آنکھیں کعبہ دیکھنے کے لیے دی تھی, تو نے آنکھیں اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے, روزہ رسول دیکھنے کے لیے دی تھی, مگر میں گندی فلم دیکھ کے سویا, مگر پھر بھی میں اندھا نہیں ہوا. یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ایک سجدہ کرنا چاہیے تھا, آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا, مگر یہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. بولو لوگوں اگر اس وجہ سے ہم اندھے ہو جائیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میری 400 سال کی عبادت کو اس کی آنکھوں سے تولو. جب 400 سال کی عبادت کو تولا گیا تو 400 سال کی عبادت ہلکی پڑ گئی اور آنکھیں بھاری پڑ گئی. اللہ نے فرمایا اب کچھ بچا نہیں, اس بندے کو جہنم میں ڈال دو. وہ رو کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دے, مجھے عبادت سے نہیں اپنی رحم سے بخش دے, اپنے فضل سے بخش دے, اپنی مہربانی سے بخش دے. اللہ اکبر. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا پورا 80 سال کی عمر کی, 1.5 دن آکسیجن لگا. جب آکسیجن لگا تو 1.5 دن کے بعد ٹھیک ہو گیا, صحت یاب ہو گیا. تو پھر ڈاکٹر نے بنا کے 1.5 گھنٹے اس کا بل دے دیا 90,000 کا بل دیکھ کے بڈھا رونے لگا. جب بوڑھا رونے لگا تو ڈاکٹر بولا زیادہ لگتا ہے تو پیسے کم کر دوں گا. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب زیادہ نہیں لگتا ہے, بات یہ اللہ نے اتنا دیا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کے اس اسپتال کے اس میں نے آکسیجن کے اس پائپ سے میں نے آکسیجن لیا تو آپ نے 1.5 دن کا بل بٹھایا 90,000. اور میں سوچ رہا ہوں کہ 80 سال کا بوڑھا ہوں, 80 سال سے اللہ کی ہواؤں میں سانسیں لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. بغیر کسی مدد کے سانس لے رہا ہوں.
مجھے کوئی آکسیجن لگانا نہیں پڑتا، تو کیسے شکر ادا کروں؟ یار آپ دیکھو، شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔